ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا شدت پسندی اور قتل و غارت سے مذہب کا دفاع کیا جا سکتا ہے۔ مولانا طاہر رشید صاحب، آپ چیئرمین ہیں پاکستان علماء کونسل کے، کیا آپ کوئی فتویٰ دے سکتے ہیں؟ اور جو فتوے آئے تھے سلمان تاثیر کے بارے میں، ان کی حقیقت کیا تھی؟ میں گزارش کروں گا جی کہ جو ایک بیان چھپا جنگ نے فرنٹ پیج پہ اس کو شائع کیا کہ جس میں سلمان تاثیر کو مرتد کہا گیا، میں نے اس وقت بھی اپنے کالم میں بھی لکھا تھا کہ کسی کو یہ اختیار، ان میں کوئی بھی مفتی نہیں تھا۔ میں پہلے یہ گزارش کر دوں کہ آج ہم میں سے ہر کوئی مفتی بنا ہوا ہے، آج ہر کوئی ہم میں سے امیر المجاہدین بنا ہوا ہے، جبکہ افتاء کے لیے ایک خاص درجہ چاہیے، ایک خاص ریسرچ چاہیے، اور مفتی جو ہے اس سارے معاملے کے اندر مجھے کہیں کوئی مفتی نظر نہیں آتا جس نے سلمان تاثیر کو واجب القتل قرار دیا ہو، مجھے کہیں پر کوئی مفتی نظر نہیں آتا جس نے اسے مرتد قرار دیا ہو۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں، جس دن سلمان تاثیر قتل ہوتے ہیں اس دن تو وہ کہتے ہیں کہ سلمان تاثیر کا قتلناک ہے اور مذمت، کل رات وہ کہتے ہیں سلمان تاثیر جو ہے گستاخ رسول تھا۔ کیا مولانا صاحب کسی گستاخ رسول کے قتل پہ اس دن مذمت کر رہے تھے؟ کیا مولانا صاحب کل رات یہ کہہ رہے تھے کہ یہ امریکی ایجنڈے پہ چل رہی ہے؟ کیا 3 سال تک مولانا صاحب کو یہ نہیں پتا چلا جب وہ حکومت کے اندر شامل تھے کہ یہ امریکی ایجنڈے پہ حکومت چل رہی ہے؟ اور پھر اگر بات ضیاء الحق کے قانون کی ہے تو تاریخ کے اوراق میں مولانا فضل الرحمان کی وہ تصویریں موجود ہوں گی کہ جب مولانا سمیع الحق اور قاضی عبداللطیف نے سینٹ کے اندر شریعت بل پیش کیا تھا تو لاہور شہر کے مال روڈ مسجد شہداء کے باہر اس شریعت بل کو جو قرآن و سنت کے مطابق تھا، اس شریعت بل کو شرارت بل کہہ کے جس طرح اس کا مذاق اڑایا گیا تھا، تو میں یہ گزارش کروں گا کہ خدا را توہین رسالت کا مسئلہ کوئی بدبخت سے بدبخت مسلمان بھی، کوئی کمزور سے کمزور مسلمان بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نہ گستاخی کر سکتا ہے، نہ گستاخی برداشت کر سکتا ہے۔ یہ ایک معاملہ ہے۔ آپ لوگوں کو اتنی ہائپ کیوں دینا چاہتے ہیں کہ وہ بندوقیں اپنے ہاتھ میں اٹھا لیں؟ آپ پاکستان کے مولویوں کو رو رہے ہیں، آج پوپ صاحب کو بالکل مولانا صاحب اس پہ بھی آتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک منٹ، آج ویٹیکن میں بیٹھے پوپ صاحب کو وہاں پتہ نہیں کیا ہوا ہے، یہ ہمارے ملک کا معاملہ ہے۔ سلمان تاثیر ہمارا ایک فرد مولانا صاحب اس پہ بھی ہم آتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، مولانا صاحب نے ایک پوائنٹ اٹھایا کہ جن لوگوں نے جاری کیا ان میں کوئی بھی مفتی نہیں تھا، تو ایسے لوگوں کے خلاف ہمارا قانون کچھ کہتا ہے کہ ان کے خلاف انسائٹمنٹ فار مرڈر کے تحت کیسز ہونے چاہیے، اور اگر نہیں ہوئے تو سیاست کیا اتنی ویک ہوگی، اتنی کمزور ہوگی کہ وہ ایکٹ نہیں کر سکتی؟ مولانا صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، اور کاش کے ایسے روشن خیال علماء ہر طرف ہوتے۔ بہرحال انہوں نے جو کہا ہے کہ صرف ایک مفتی کو فیصلے کا حق ہے، فتوے کا حق ہے، بالکل درست ہے اسلامی نقطہ نظر سے بھی، اور اگر آپ اس کے سماجی اثرات دیکھیں اس لحاظ سے بھی۔ بالفرض آپ یا میں کوئی فتویٰ دیتے ہیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے، اگر ہم نے کہا کہ یہی بات مولانا صاحب نے کی ہے کہ ہر کوئی اگر مفتی بن جاتا تو سوچئے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ یہ کہ اس 18 کروڑ کی آبادی میں ہم آدھے لوگ جو ہیں وہ قاتل بنیں گے یا منصف بنیں گے، اور یہی ہو رہا ہے۔ جو ہم قتل و غارت دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں، جو مسجدوں میں، جو جنازوں میں، جو ہسپتالوں میں بم پھٹتے ہیں، کلاشنکوف چلتے ہیں، وہ محض اس تعصب اور تنگ نظری کی وجہ سے، محض اس لیے کہ ہر ایک جو ہے وہ دوسرے کے اوپر انگلی اٹھا کر یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ کافر ہے، اور کافر کو پھر مارنا حق بجانب ہے، کار ثواب ہے۔ تو اگر یہ برداشت ختم ہو جائے، اگر ہر شخص نے یہ سمجھا کہ وہ قانون اپنے ہاتھوں میں لے سکتا ہے۔ جی مولانا صاحب کیا فرما رہے تھے؟ میں نے کہا یہ کس نے کہا ہے کہ جو کافر ہے اسلام اس کو مارنے کی اجازت دیتا ہے؟ اسلام کافر کو مسلمانوں سے زیادہ حق دیتا ہے، اور یہ کسی کو، اور میں یہ بھی وضاحت یہاں کر دوں
کہ یہ اس قانون کے تحت تو اقلیتوں پہ بڑے کم پرچے ہیں، اس قانون کے تحت تو مسلمانوں نے مسلمانوں پر پرچے کروائے ہوئے ہیں. یہ اگر 4000 پرچہ ہوا ہے تو اس میں سے ارشد صاحب اکثریتی پرچے مسلمانوں نے مسلمانوں پہ توہین رسالت کے کروائے ہوئے ہیں. اس سے بڑی کیا بدقسمتی ہوگی. اور میں جو پچھلی بات کہہ رہا تھا میں اسے پورا کرنا چاہتا ہوں آپ کی وساطت سے. سلمان تاثیر کا معاملہ ہمارا معاملہ ہے، اس میں کسی پوپ، کسی امریکہ، کسی افریقہ کو آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے ملک کا معاملہ ہے. پوپ صاحب اپنا ویٹیکن سنبھالیں، اس کو ٹھیک کریں. ہم اپنا ملک خود ٹھیک کریں گے. سنبھالیں، ہم اپنے مسئلوں کا ڈسکس کریں. بیرسٹر شعیب صاحب، انسائٹمنٹ فار مرڈر کہ لوگوں کو قتل کرنے پہ اکسانے کی کیا سزا ہے؟ اور جیسے مولانا صاحب نے ذکر کیا کہ جتنے فتویٰ ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا مفتی نہیں تھا جو کہ اسلام کی روح کے تحت فتویٰ جاری کر سکتا. تو کون سے قوانین ہیں جو ان پہ اپلیکیبل ہوتے ہیں اور کیا وجہ ہے کہ ہماری ریاست اس قانون کو امپلیمنٹ نہیں کرا سکتی؟ میں تھوڑی سی بیفور آئی گیٹ ٹو یور پوائنٹ میں یہ بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی بھی پاکستانی مسلمان، کوئی بھی مسلمان وہ یہ نہیں چاہے گا کہ کوئی غلط آدمی who has not committed the crime وہ کسی جرم میں پکڑا جائے. کوئی بندہ بھی نہیں چاہے گا. جو بہت اپنے آپ کو ڈیفینڈر سمجھ رہے ہیں وہ بھی نہیں چاہیں گے کہ کوئی غلط آدمی. یہ ٹوٹل بحث کیا ہو رہی ہے کہ کسی بندے نے بھی بحث سٹارٹ کی تو وہ یہی ایشو یہ تھا کہ لیٹس میک شیور دیٹ یو ڈونٹ گیٹ دا انوسینٹ. کہ معصوم آدمی جس بندے نے یہ نہیں کیا ہوا. پیرامیٹرز پہ، پروسیجر پہ بات ہو رہی تھی کہ ایسا پروسیجر بنایا جائے، ایسے پیرامیٹرز بنائے جائیں کہ دوسرا انوسینٹ آدمی نہ پکڑا جائے. کورٹس نے، ہم جو بار بار بحث یہ کر رہے ہیں، کورٹس نے دے ہیو میڈ شور کہ اس چیز کو اگر میں آپ کو آئی کین پرووائڈ یو ود ٹنز آف ججمنٹ جس میں کورٹ نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ یہ بندہ غلط امپلیکیٹ ہوا، اس کی یہ وجہ تھی، اس کی فائنینشل ریزن تھی، اس کی پرسنل اینیموسٹی تھی جس کی وجہ سے ایلیگیشن لگائی گئی. بحث ہماری 2 مہینے سے اسی موضوع پہ سٹارٹ ہوئی ہے. کوئی بندہ نہیں چاہتا کہ آپ غلط بندہ پکڑیں. تو آپ ریکوائرڈ کیا، آپ چاہ کیا رہے ہیں؟ کوئی بندہ بھی مسلمان یہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ ناموس رسالت پہ کوئی ایک الفاظ بھی کہا جائے. بیرسٹر صاحب، میرا سوال بھی شاید اس کا جواب نہیں ملا اور واپس آ کے ہم یہ جاننے کی کوشش ہے کہ قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے جو لوگ دوسروں کو قتل پہ اکساتے ہیں. ایک وقفے کے بعد.